معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام فرمائیں، بغیر عذر کے 20 تراویح نہ چھوڑیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی کمائی کر کے ہم آتے ہیں۔ آپ 8-10 پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے کہ رمضان میں نوافل فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو ہیں وہ نفل لیکن لکھا جا رہا ہے فرض۔ فرض سجدہ کتنا قیمتی ہے یہ آخرت میں ہی معلوم ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، پھر جھوٹ نہ بولیں، دھوکے بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے جیسے اتری تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لا ریب فیہ، شک سے بالا تر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے کمی نہیں کی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں ایمان بنائیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قیامت تک رہے گی، جب اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا، ہاں اس کو اٹھا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، صبح لوگ اٹھیں گے، جب قرآن دیکھیں گے تو سب خالی ورقے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اللہ اس کو اٹھا لے گا، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات اللہ نے لکھوائی، بولی نہیں۔ زبور اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی۔
انجیل اللہ نے لکھوائی اپنی زبان سے نہیں بولی، اس لیے وہ ساری تبدیل ہو گئیں، اور یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جھوٹ ملا سکتا ہے، نہ جھوٹ مل سکتا ہے۔ تو میں دو لفظ پر آج پہلے بات کروں گا کہ روزے کا بیان چل رہا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا، ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حالانکہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے تو تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خامند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا، اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا۔ تو میرے مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے قیامت تک زندگی لے کر رہوں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دے، اگلے کی ضد مان لیں، حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں۔ مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت
کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ تو جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے، تو اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھی وہ ہم پہن لیتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی۔ یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں۔ بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے،
مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کہ لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے ہم بھی خیال کیا کریں۔ اپنے پیٹ سے جنتے ہیں پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی ہے۔ تو لباس کا خوبصورت تشبیہ ہے۔ دوسرا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میں تو ایک قدیم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اگرچہ ڈائریکٹ زمیندارہ نہیں کیا لیکن میں جانتا تو ہوں کہ فصل کو کیسے، کھیتی کو کیسے اگایا جاتا ہے اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کہ وہ آم کے پیڑ کو ڈنڈے مار رہا ہو کہ تو ایسواری آم کیوں نہیں دیتے، یا کپاس مکئی کو آگ لگا رہا ہو کہ ادھر چھلی نہیں لگی، ادھر ڈوڈا نہیں لگا؟ کس قدر زمیندار محنت سے فصل کو اگاتا ہے، اور پھر اس میں میاں بیوی میں کھٹبڑ تو ہوتی ہے، یہ جنت میں جا کے ہوگا ٹھیک، یہاں رہے گی، یہاں کھٹبٹ رہے گی، اس لیے جھکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ تو اس میں گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان گندی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ٹریکٹر کے الگ پتلے ٹائر ہم لگاتے ہیں تاکہ جو کھیتی ہے اس پر ٹائر چڑھ نہ جائے، تو پتلے سے ٹائر ہوتے ہیں، اور پیچھے پتلے باریک حل ہوتے ہیں جو صرف جڑی بوٹیوں کو آرام سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو دو پودوں کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ ہم مزدور لے کر وہ کھرپی سے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کھیتی کو پیار سے اگایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ سردیاں آئیں تو آم کے درختوں کو جو چھوٹے تھے سب نے ڈھانپ دیا کہ سردی کی وجہ سے یہ جل نہ جائیں، پانی وقت پہ دو، کھاد دو، خشک شاخیں کاٹو، سپرے کرو۔ ابھی ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے ہاتھ کا لگا ہوا آم کھڑا ہوا ہے 1964 کا، تو وہ جا کے ستمبر اکتوبر میں پھلتا ہے، تو وہ اس کی شاخیں بہت ہو گئی تھیں خراب، تو ہم نے مالی کو بلا کر وہ ساری کٹوائیں کہ تاکہ نئی شاخیں پیدا ہوں اور دوبارہ یہ پودا پھل دے۔ تو جس طرح کھیتی کو آپ کے گھروں میں پھلواڑی ہوگی، پھول ہوگا یا کوئی پودا ہوگا گملے میں ہوگا، آپ کتنا خیال کرتے ہیں؟ ایسا اتنا خیال آپ اپنی بیوی کا کر لیں۔ یہاں تو صرف مرد کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے، یہاں عورت کو نہیں دے رہا، مرد کو کہہ رہا ہے اس کو کھیتی کی طرح پالو کہ اسی نے تو پھل دینا ہے، اسی پر تم زیادتیاں کرو۔ سب سے جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تو وہ خراش اس چیز پہ پڑتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی کتنی قیمتی ہوگی، اس پہ خراش ہوگی تو مرسڈیز پہ خراش آ جائے گی، کوئی بھی موٹر ہو خراش آ جائے، فوراً ڈائی کو توڑ کے نئی ڈائی لگاتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کہ وہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا وہ
پوری اچھی نہیں لگتی، فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو